जा आज तो मैं अपनी नज़रों में खुद ही लगता है गिर गया हूँ, अपने आप से नज़रें नहीं मिला पा रहा। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं ये बैठा हुआ, मैं सामने बैठा हूँ। पहले मेरे इतने इतने बड़े बड़े प्यारे प्यारे बाल होते थे, मैं कभी ऐसे यार इस बंदे ने ना कसम से मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब आप कहेंगे तो कि बाल तो तू खुद ही छोटे करवाने के लिए गया होगा, ये मेरी गलती है। सुबह मैंने वीडियो बनाई थी गाड़ी में बैठकर, जो सुबह वाली वीडियो थी। अब वहीं पर साथ एक सैलून था, काफ़ी दिनों से मैं इसे देख रहा था, वो पाकिस्तानियों का नहीं है, बंगालियों का है। तो वहाँ पर एक बंगाली भाई बैठा हुआ था बाहर। मैं गया हूँ, उससे पूछा है कि कितने के बाल काटोगे, तो वो कहता है 15 रियाल का। मैंने कहा चलो ठीक। अब मैं गया हूँ, मैंने उसे कहा कि देख लो मेरे बाल जो है ना वो शाहरुख जैसा स्टाइल रखना है मेरे बालों का। वो कहता है ठीक है बैठो। अब मैं बैठते हुए मैंने कहा कि मेरा ना देखो, मेरा जो स्टाइल है ना वो चेंज मत करना। वो कहता है नहीं करूँगा। अब जैसे ही उसने कैंची पकड़ी, यहाँ से उसने सत्यानाश जब किया ना, तो मैंने कहा यार तूने ये क्या कर दिया, तू टेंशन ना ले भाई। अब जब उसने मेरे बाल खसखसी कर दिए, मेरा अंदर से दिल रो रहा है। और मैंने कहा यार तूने तो मेरे बालों का सत्यानाश कर दिया, मैंने तुझे कहा था कि मेरे बाल शाहरुख खान जैसे रखने। अच्छा तो तू पहले क्यों नहीं बोला? मैंने कहा यार चलो उसका तो तुम्हें समझ नहीं आई। तो जो मैंने बार बार कहा था मेरा स्टाइल मत चेंज करना, तो मैंने कोई नहीं तुम्हारा स्टाइल चेंज किया। मैंने कहा तेरा सत्यानाश हो, साथ मेरा भी हो जो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो भाई इस तरह फिर बैठे रहे हैं, अफसोस करता रहा हूँ मैं अपने आप से, अपने बालों का दुख होता रहा है मुझे कि मैं यार। फिर मैंने अपने भाई को कॉल की, मैंने बताया कि भाई मेरे साथ मेरे बालों के साथ मैं ये करवा कर बैठ गया। तो खैर ये मेरे ख्याल में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है लैंग्वेज की वजह से, उसे मेरी कोई थोड़ी सी बात की समझ नहीं आई होगी। और या हो सकता है कि उसने सोचा होगा कि मैं बोल रहा हूँ कि मेरे बाल छोटे छोटे कर दे, कोई मिस्टेक हुई होगी। बहरहाल मेरा काम जो है ना तमाम हो गया। अब 2-3 महीने लगेंगे मेरे बाल उसी जगह पर आने में, और इंशाल्लाह अब आपका भाई बाल छोटे नहीं करवाएगा जब तक यहाँ पर हूँ ना। इतने नहीं आप छोटे मेरे देखेंगे, कुछ थोड़े से छोटे हो सकते हैं। चलो आप मुझे तसल्ली दें, आप कहें भाई नहीं आप बहुत क्यूट लग रहे हैं और बहुत प्यारे लग रहे हैं, तो तब जाकर चलो मैं अब इसी चक्रों में ना पड़ा रहूँ, हम बात करते हैं। सॉरी मैं हंस हंस कर सारी चीज़ को ख़राब किया जा रहा। मैं अभी थोड़ी देर पहले वीडियो देख रहा था मलिक काशिफ की, जिन्होंने बड़े बड़े लफ्ज़ों में लिखा हुआ था कि कौसर के ऊपर दुख के पहाड़ टूट पड़े हैं और कौसर के अबू अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो मैंने उनकी जाकर वीडियो देखी, चेक की है। तो पहले तो मुझे यही था कि देखिए अब सारा सिस्टर ने आज घर लिया है, अभी घर उनके नाम हुआ है, और उधर से एक बहुत बड़ी मतलब बैड न्यूज़ भी आ गई है। तो खैर है तो ये भी बैड न्यूज़ ही, ये भी किसी का पर दुखों का पहाड़ ही टूटा। वीडियो जाकर देखिए तो पता चला जी वो कौसर जो है ना, जिसका पूरा दिमाग काम नहीं करता, उसके अब्बू जो हैं उनका सुबह इंतकाल हो गया था। ये कल हुआ होगा, ज़ाहिर बात है जो अगर आज वीडियो आई है ये हो सकता है सुबह हुआ। तो शानी मलिक काशिफ की जो है ना वाइफ, उनका वो बता रही थी कि उसके अब्बू का इंतकाल हो गया। अल्लाह पाक उसको जन्नत अल फरदौस में आला मकाम अता फरमाए और अल्लाह कौसर को के लिए नेक सबाब पैदा करें। देखें जो इस तरह के बच्चे होते हैं ना, माँ बाप के बाद उनका कोई सहारा नहीं होता, ना कोई बहन होती है ना कोई भाई होता है। वो गलियों के ना वो क्या कहते हैं ठोकरें खा कर सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। तो जब तक उसके माँ बाप जिंदा, बाप अब दुनिया से चले गए, माँ जब तक है तब तक तो उसको उसकी देखभाल होती रहेगी। अगर माँ भी दुनिया से चली गई, अल्लाह पाक उसे लंबी ज़िंदगी दे, तो पता नहीं उस बेचारी के साथ क्या होगा। शानी बता रही थी कि बड़ा सड़क पर बैठकर वो रो रही थी। ज़ाहिर बात है उसने रोना ही है, उसका बाप दुनिया से चला गया है। और माँ बाप क्या होते हैं
ایکسکیوز می، یہ وہی جانتے ہیں جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جن کے ماں باپ اس دنیا میں موجود ہیں انہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق دے، اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ پاک ان کے والدین کو کی مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو بات یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے لکھا تھا نا کہ کوثر کے، دیکھیں پتہ نہیں وہ بھی ان چیزوں کو نا کیش کرنا اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب انہیں پتہ تھا کہ ہم جیسے کوثر کا نام لکھیں گے لوگ دوڑتے چلے آئیں گے کہ کوثر وہ جو ساجد کی وائف ہے۔ ظاہر بات ہے میں نے بھی یہی سوچا ہے، میرے اسی وقت ذہن میں چلا گیا ہے کہ کوثر کے ابو جو ساجد کی وائف ہے ان کا انتقال ہو گیا ہوگا۔ بہرحال اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اور اب ان لوگوں کو بندہ کیا کہے کہ کچھ ایسا ہنٹ ساتھ دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ستارہ سسٹر کا بلاگ دیکھا ہے، یہی زندگی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، کبھی خوشی کبھی غم، کہیں پر دکھ ہیں تو کہیں خوشیاں ہیں۔ اب ستارہ سسٹر نے آج مکان ان کے نام ہوا ہے، ان کا بلاگ دیکھا ہے۔ ظاہر بات ہے کل کا بلاگ ہوگا ان کا، اور اس بلاگ میں جیسے انہوں نے دکھایا ہے کہ گھر ان کے نام ہو گیا ہے۔ میری طرف سے بہت زیادہ مبارکباد ہو رہی ہیں، کنگریچولیشنز۔ آج کا ان کا بلاگ دیکھ کر نا میں کافی ایموشنل اور ہیپی اندر سے نا، میں یہاں پر نا واک کر رہا ہوں ساتھ ساتھ ان کا بلاگ سن کر باتیں سن کر نا میں ہنس رہا ہوں۔ مجھے عجیب سی خوشی فیل ہو رہی ہے، قسم سے مجھے یار لگ رہا ہے کہ جیسے نا ہم نے کوئی نا بہت بڑا مارکا سر کر لیا، مطلب ستارہ سسٹر نے گھر لیا، لیکن مجھے اس طرح کی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ ہم نے کیا ہے، ہم نے مل کر، یا اس گھر میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ بہرحال بہنیں خوش ہونا تو بھائیوں کے لیے اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ پاک ہماری بہن ستارہ کو اپنے گھر میں ہنسنا بسنا اور خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے۔ اور یہاں پر جس طرح ستارہ نے آ کر اپنی امی کو کہا، پہلے امی سے کہا کہ امی گھر نام نہیں ہو رہا، کوئی ٹائم لگے گا۔ امی کہتی ہیں کہ نہیں بتاؤ، اور جیسے ہی چیخ کر ستارہ اپنی امی کے گلے لگی ہے، امی گھر نام ہو گیا۔ میں ایموشنل سا بندہ ہوں، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اس وقت۔ وہ ماں اور بیٹی، وہ جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں وہ مجھے نا بہت زیادہ ایموشنل کر دیتے ہیں۔ پھر اماں نے دعائیں کی ستارہ کے لیے، ساری یوٹیوب فیملی کے لیے کی۔ ظاہر بات ہے جی ہم بھی ستارہ کے لیے دعا میں شامل رہے ہیں ہمیشہ کہ اللہ پاک اس کے لیے کامیابی لے کر آئیں۔ دیکھیں ہم جو لوگ، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو لوگ ہم ستارہ کے سائڈ پر کھڑے ہو کر ویڈیوز بناتے ہیں تو اکیلے ہم نے کوئی یہ نہیں ہے کہ ستارہ کی کوئی سپورٹ کی، ہم تو اپنی سپورٹ میں لگے رہے ہیں، لیکن ستارہ کا نام لے کر ہم آج اس جگہ پر پہنچے۔ یقین کریں قسم سے کئی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ معاملات بہت اچھے بھی چل جاتے ہیں، کسی مہینے کم یوٹیوب سے ارننگ ہو جاتی ہے، کبھی دوسرے مہینے پیسے آ جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب سے ستارہ کے ساتھ جڑے ہیں معاملات ٹھیک ہونے لگ گئے ہیں۔ وہ کیا ایک مووی ہے دیکھیے، قسمت کنیکشن، آپ نے مووی دیکھی ہوگی، اس میں ہوتی ہے دیویا بالن ہوتی ہے اور شاہد کپور ہوتے ہیں۔ تو وہ جب بھی ودیا بالن اس کے ساتھ کوئی ٹچ ہوتی ہے یا کچھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو شاہد کپور کے نا قسمت بدل چمک جاتی ہے۔ تو یہی کچھ ہے، جیسے ستارہ سسٹر کے ساتھ لگے ہیں تب سے چینل بھی چلنے لگ گیا ہے، ارننگ بھی آ رہی ہے، پھر کچھ معاملات بھی ٹھیک ہونے لگ گئے ہیں، یہاں پر بھی پہنچ چکے ہیں۔ اللہ پاک کی جو ہے نا مرضی کے بنا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ پاک اسے خوش رکھے۔ اللہ پاک آپ بہنوں کو دیکھیں، یہ جو اس مقام پر آج میں بیٹھا ہوا ہوں آپ کے سامنے ہوں، اگر آپ لوگ مجھے سپورٹ نہ کر رہے ہوتے، آپ لوگ مجھے نہ دیکھ رہے ہوتے تو میں شاید 1 مہینے سے زیادہ ایکسکیوز می ستارہ کے لیے ویڈیو نہ بنا پاتا۔ ظاہر بات ہے اگر کچھ حاصل نہیں ہو رہا، الٹا گالیاں پڑ رہی ہیں، تو کس کا دل کرتا ہے بلا وجہ کی گالیاں کھانے کو؟ تو یہی ساری باتیں ہیں۔ بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے مصطفیٰ کو جس سے مل رہی تھی، مصطفیٰ اپنی ماں کو مل رہا تھا، اور پھر چچو اکبر آ گئے، وہاں پر دیکھا دوسرے گھر میں جا کر جہاں بانٹنی تھی مٹھائی،
تو وہاں پر امی کہتی ہیں کہ چاچو اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں خوشی کے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. لیکن میں یہاں پر نا بیٹھا ہوا تھا، سوچ رہا تھا کہ یار چاچو اکبر، میں دیکھیں میں کسی کی نیت پر شک نہیں کر سکتا، نہ کسی کے اندر کا حال جانتا ہوں، لیکن جس وقت ستارہ نے کہا تھا نا میرے ساتھ نینا نے غلط کیا ہے اور میں اس کے اب عدالت میں گھسیٹوں گی، تو اس وقت چاچو اکبر نے ویڈیو بنائی تھی اور وہ پبلک پریشر پر انہوں نے پرائیویٹ کی تھی. اپنے دل کا انہوں نے حال بتا دیا تھا کہ میرے دل میں کیا ہے. تو آج ستارہ کی اتنی بڑی خوشی میں وہ ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں. تو شاید یہ رشتے بڑے عجیب ہوتے ہیں قسم سے. یہاں پر پہلے بندے کا دل ہوتا ہے کہ یار جو خوشی اسے ملی ہے وہ مجھے ملنی چاہیے تھی، اور یہ ان لوگوں کو زیادہ لگتا ہے جو زیادہ قریب ہوتے ہیں. ہم دور ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جی ہم ان کی خوشی میں شریک ہیں قسم سے، دل سے، کیونکہ ہماری کوئی ان کے ساتھ جائیداد نہیں سانجھی، ہمارا کوئی رشتہ نہیں سانجھا، ہمارا کوئی نہیں، ایک پیار احساس کا رشتہ ہے، تو ہمیں خوشی ہے. لیکن دوسرے قریبی جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا، ان کو اندر سے کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اور ساجد بھائی، اب ستارہ جب بار بار کہتی ہوگی مصطفیٰ کو کہ بیٹا یہ تمہارا گھر ہے، یہ تمہارے لیے، تو کیا ساجد کے دل میں نہیں جاتی ہوگی؟ ظاہر بات ہے مصطفیٰ اس کا سگا بیٹا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ ضرور ہوگا کہ کاش یہاں پر ابراہیم کا بھی نام لیا جاتا. ستارہ یہ کہتی کہ یہ دونوں بچوں کا گھر ہے، مصطفیٰ کا اور ابراہیم کا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے نا، کیونکہ یہ ستارہ کی ارننگ سے ہے، ساجد بھائی کی سے نہیں. ان پر ستارہ کے بچوں کا حق ہے، ساجد بھائی کریں گے تو ان پر بھی یہ ستارہ کے بچوں کا حق ضرور ہوگا. لیکن یہ ہے کہ ادھر کچھ معاملات پھر اس سائڈ پر بھی چلے جائیں گے. تو اصل جو خوش ہے نا اس وقت ستارہ، اس کے بچے اور اس کی ماں، اور باقی جو ہیں وہ سب دنیا مطلب دی ہوئی. یار ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.